السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان گزر رہا ہے۔ رمضان میں سب سے زیادہ کس عبادت کا ثواب ملتا ہے؟ رمضان مبارک میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ثواب روزہ رکھنے کا ملتا ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ ثواب تہجد کی نماز اور تراویح پڑھنے کا ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ کی راہ میں کوئی بھی نیک بات کام کرو تو ثواب ہے۔ رمضان میں خاص طور پر اگر کوئی ایسا عمل کیا جائے تو ثواب ہے، یعنی تراویح روزہ ضروری ہے۔ ویسے تو کوئی بھی عبادت اللہ پاک کے لیے کوئی بھی عبادت کریں تو ثواب ہے، لیکن یہاں سب سے زیادہ ثواب رمضان کے دوران پہلے روزہ رکھنے پر ہے اور پھر تہجد پڑھنے پہ ہے، پھر تراویح کا ہے، کیونکہ جب روزے آتے ہیں اس کے ساتھ تراویح پڑھنی ضروری ہوتی ہے۔ تہجد ہم آگے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں، مطلب تہجد کی نماز ہم رمضان سے ہٹ کے کسی بھی دن آگے پیچھے بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کے دوران تہجد اور تراویح جو کہ صرف رمضان میں ہی پڑھتے ہیں، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا۔ اگر ہم اس پاک ماہ میں کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی عبادت اگر ہم کریں گے تو آگے پیچھے اگر ہماری دعا قبول ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے، دیر سویر ہو رہی ہے، تو اللہ پاک اس پاک ماہ کے صدقے ضرور اور جلدی ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ قیام اللیل چاہے وہ تراویح کی صورت میں ہو یا رات کے آخری حصے میں آپ تہجد پڑھیں، یعنی جو ہم لوگ جو تہجد ہوتی ہے ہمیں ہر صورت پڑھنی چاہیے، اور تراویح رات کو ہمیں نماز کے بعد ہر صورت پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جتنے اہتمام سے روزے کو بیان کیا ہے، اتنے اہتمام سے، اتنے ہی کیئر خیال سے، مطلب اس چیز پہ زور دیا ہے، قیام اللیل کا بیان کیا ہے۔ اور رمضان کا خاص قیام اللیل وہ تراویح ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھ کر چھوڑی تھی، یعنی تراویح جو ہے وہ 3 دن پڑھ کے ہمارے نبی نے چھوڑ دی تھی، لیکن پھر صحابہ کرام نے اسے زندہ کیا تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام نے رمضان کے ساتھ تراویح کو خاص قرار دیا ہے، یعنی اس کی اہمیت بتائی، اسے خاص کہا گیا ہے، کیونکہ یہ نماز تراویح رمضان کے علاوہ اس کیفیت، اس جذبے کے ساتھ نہیں ہوتی جو کہ رمضان میں ہوتی ہے۔ عید کا چاند نظر آتے ہی تراویح ختم ہو جاتی ہے، یعنی صحابہ کرام نے تراویح کو خاص قرار دیا ہے، تراویح کے بنا نماز پڑھنے کو حکم نہیں دیا، اس چیز سے منع کیا ہے، بلکہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے اور تراویح 20 سال میں ایک ماہ میں اسی رمضان کے ساتھ آتی ہے، جو کہ ہمیں عشاء کے نماز کے ساتھ ادا کرنی پڑتی ہے۔ عید کا چاند نظر آتے ہی تراویح ختم ہو جاتی ہے، یعنی عید کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے تو ہم پھر اس کے بعد تراویح نہیں پڑھتے، اور جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ہم تراویح شروع کرتے ہیں، اور عید کا چاند نظر آنے پہ تراویح ختم کر دیتے ہیں، مطلب جہاں سے آتی ہے ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان کی خصوصیت ہے، خاصیت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے، اس لیے دن میں روزہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ ہم سب مسلمانوں کے لیے دن کو پورا روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، اور روزے کے ساتھ رات کے وقت تراویح پڑھنا بھی ضروری ہے۔ رمضان میں اور بہت سے نیک اعمال ہوتے ہیں جو ہم اللہ کی راہ میں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو صحابت کا دریا بن جایا کرتے تھے، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھ کر دیا جاتا ہے اس پاک ماہ میں۔ اللہ پاک اس ماہ میں ہر نیکی کا ثواب ڈبل کر کے دیتے ہیں، اس لیے رمضان کے دوران صدقہ خیرات بھی زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ غریب مسکین کی مدد کرنی چاہیے اور ان پر رحم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا چاہیے، یعنی ہم اس پاک ماہ میں صرف نماز روزے نہ کریں، اس سے ہٹ کے بھی اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ غریب مسکین کی مدد کریں، ان پر رحم کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور یہ چیز اسلام بھی کہتا ہے، اور اس سے ہٹ کے، رمضان سے ہٹ کے بھی ہمیں اپنی عادت میں بنا لینی چاہیے۔ روزہ تراویح کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے تمام اعضاء بھی کنٹرول میں ہمیں رکھنے چاہیے،
اور صرف رمضان میں ہی یہ سب کچھ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، نہ ہی ہمیں یہ رمضان میں کرنا ہے، بلکہ اس سے ہٹ کے بھی ہمیں اپنا یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم احساس اپنے اندر پیدا کریں اور دوسروں کی مدد کریں، اس چیز کی اہمیت بنائیں۔